عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب بچوں کو یہ ایک سنہری موقع دیا ہوا ہے کہ آپ کو اپنے گھر ہی میں، یہ گھر ہی ہے، بالکل گھر سے اٹھو اور جاؤ مدرسے میں واپس آ جاؤ، تو گھر ہی میں آپ کو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے کہ قرآن آپ اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں، اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ ورنہ آج سے کچھ عرصہ قبل اتنا مشکل تھا کہ کئی گھنٹوں کا سفر کر کے دور جا کر قرآن پڑھنا پڑتا تھا، سیکھنا پڑتا تھا، اور پھر روز گھر آنے جانے کا سلسلہ نہیں تھا۔ ہمیں خاص یاد ہے کہ جب میں نے داخلہ لیا پہلی دفعہ مدرسے میں جا کر تو 1.5 مہینے کے بعد واپس آیا، اور جب دوسری دفعہ پھر واپس گیا تو پھر 6 مہینے کے بعد واپس آیا۔ تو 6 مہینے فوراً گھر کو چھوڑ کر جا کر اپنے عزیزوں سے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے دور رہنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اور پھر میں ساروں کو یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ صبح بھی آتے ہیں مدرسے میں، پھر جا کر اپنی امی سے ملتے ہیں، بہن بھائیوں سے ملتے ہیں، شام کو بھی جا کر اپنے امی ابو گھر والوں سے ملتے ہیں۔ ورنہ جب ہمارا دور تھا یا اس سے پہلے کا جو وقت تھا، لوگ جاتے تو 6 مہینے واپس کسی کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر جب کبھی کسی کی یاد آتی تھی تو دن پورا بندہ دوستوں سے باتیں کرتا رہتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے، تو محسوس نہیں ہوتا کہ میں کہیں دور آیا ہوں۔ لیکن جب سونے کا وقت آتا ہے تو پھر سب کی یاد آتی ہے، کھانا کیسا ملا ہے، سالن اچھا ہے نہیں اچھا، اور مدرسوں میں جو سالن ملتا تھا وہ ایسا ہی ہے کہ دال کے 2 دانے پڑے ہوئے اور باقی پوری پلیٹ پانی سے بھری ہوئی ہے۔ تو گھر میں تو ہم نخرے کرتے ہیں نا، یہ سالن اچھا نہیں ہے، میں یہ نہیں کھاتا، وہ نہیں کھاتا، پھر وہاں جا کر سارے نخرے بھی بندے کو ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسا پکا ہوا ہے چاہے پانی کیوں نہیں ہے، اسی کے ساتھ کھانا کھانا پڑتا تھا۔ اور جب سونے کا وقت آتا پھر گھر کی یاد آتی، گھر کے لوگوں کی یاد آتی، تو اب کسی کے سامنے ہم وہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ جو ہے بات بتاتے کہ بھائی میں نے گھر جانا ہے یا کچھ، تو پھر جب لیٹے رضائی میں اپنا منہ چھپایا اور ادھر ہی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے ساروں کے ساتھ جنہوں نے پردیس گزارا ہے یا اپنے، اور وہ عمر بھی بچپنے کی ہوتی ہے، زیادہ یاد آتی ہے، تو پھر آنکھوں سے آنسو نکال کر ادھر ہی اپنے دل کی جو بڑاس ہوتی ہے وہ نکال کے تو پھر صبح اٹھ کے صبح سے دوبارہ سبق شروع کیا، پھر پڑھنا شروع کیا، تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایسا ماحول دیا ہوا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر قرآن سیکھ لیں۔ اور پھر اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاک کلام کو یاد کرنے کے لیے لگا رکھا ہے۔ آپ کے بہن بھائی ہیں، باقی لوگ ہیں، تو وہ جا کے سکول پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھ کے شاید بعض دفعہ سوچ رہے ہوں گے یار میں کدھر مولوی بن رہا ہوں، میرا بھائی سکول جاتا ہے، واپس آتا ہے، کھیلتا رہتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، اور میں آرام سے بیٹھا ہوں۔ نہیں، آپ اس سے مرتبے اور مقام میں بہت افضل ہیں، اور جو ڈگری آپ حاصل کر رہے ہیں یہ کائنات کی سب سے بڑی ڈگری ہے۔ آپ لوگوں کی باتیں یاد کرتے ہیں نا، کسی سائنسدان کی، کسی فلسفی کی، کسی دنیا کے انسان کی چیزیں جو اسکول کے لوگ ہیں وہ یاد کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، لیکن آپ جس کا کلام سیکھ رہے ہیں وہ پتہ ہے کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے،
اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اور کلام کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، میرے منہ سے کچھ لفظ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ جو میرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں ان کو کلام کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں. آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک آپ اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں. اور کتنے مقام کی بات ہے، حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی صاحب ایمان بیٹھ کے جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی نورانی مخلوقات، اللہ کے فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے اس بندے کا قرآن سننا چاہتے ہیں. اور فرشتے آ کر اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کے ارد گرد آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی تلاوت سننا شروع کر دیتے ہیں. تلاوت سنتے سنتے ان کو سکون آتا ہے، سرور آتا ہے، مزہ آتا ہے، وہ انسان کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. قریب ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ جو انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے فرشتے اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہیں. اتنا اچھا لگتا ہے ان فرشتوں کو وہ انسان. یہ کیا مقام اور مرتبے کی بات نہیں ہے؟ اور پھر قرآن کی تلاوت پر اللہ نے بہت بڑا اجر اور ثواب رکھا ہوا. ہمارے آئمہ میں بہت بڑے ایک امام گزرے، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور امام ہیں. ان کا ایک واقعہ مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تحفہ حفاظ کے نام سے، اس میں لکھا کہ وہ قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، قرآن کو بہت پیار محبت کے ساتھ انہوں نے پڑھا. ایک وقت ایسے آیا کہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سو گئے. جب آنکھ لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. کس کی زیارت ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے. یہ ہر مسلمان کی، ہر صاحب ایمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھوں. تو جب خواب میں زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کا خواب میں ہونٹوں کا بوسہ لیا. امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہونٹوں کا یہ بوسہ لیا، اس کے بعد امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے لگاتار خوشبو آنے لگی. شاگردوں نے پوچھا کہ استاد جی آپ کے منہ سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے، منہ میں کیا چیز رکھتے ہیں کہ آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے؟ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو اپنے شاگردوں کو نہیں بتایا. جب شاگردوں نے ضد کی، اصرار کیا، بار بار پوچھا جب، تو امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ پورا خواب اپنے شاگردوں کو بتایا. تو قرآن کی تلاوت جو ہے اس کے اوپر اللہ نے بڑے انعامات رکھے ہوئے، اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ صبح سے لے کر شام تک بیٹھ کر کس کی تلاوت کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو حفظ کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں. اور اس گئے گزرے دور کے اندر انسان اگر اس قرآن کے ساتھ لگا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، تو اس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر قرآن کا حافظ، دنیا کے اندر بھی اللہ نے اس کے انعامات رکھے، آخرت کے اندر بھی اس کے اللہ نے انعامات رکھے. جو ہی قرآن کے ساتھ حافظ قرآن، جب قرآن کو سیکھنے والا قرآن کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑا مقام دے دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے گلی محلے میں، اسی علاقے کے اندر آپ کے باقی بھائی بھی ہیں، خاندان کا کوئی آدمی، علاقے کا کوئی آدمی آپ کے بھائی کو جب بھی بلائے گا تو اس کا نام لے کر اس کو بلائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن آپ کو جب بھی وہ بلائے گا تو وہ کیا کہتا ہے؟ بولو، حافظ صاحب کہتا ہے نا. کیا کہتا ہے؟ حافظ صاحب. ابھی تو آپ پورے حافظ نہیں بنے. اور پھر میں بچوں کو کہتا ہوں کہ یہ لفظ صاحب جو ہے یہ بڑوں کے لیے کہا جاتا ہے، بڑوں کے لیے کہا جاتا ہے.
وہ فلاں صاحب نے یہ کیا، فلاں صاحب. آپ ابھی بڑے تو نہیں ہوئے، آپ کو سارے صاحب کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہی قرآن کے ساتھ ٹچ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑا مقام اور مرتبہ دے دیا کہ وہی گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار جو بھی آپ کو پہلے نام لے کر، بعض دفعہ نام بھی سیدھے طریقے سے نہیں لیتے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو نام لے کر پکارتے تھے وہ ابھی آپ کو صاحب کہہ کے بلا رہا ہے، تو یہ آپ کی کیا عزت نہیں ہے؟ بہت بڑا آپ کے لیے عزت ہے. اور پھر آپ خود سوچئے کہ ابھی سے اگر آپ کو اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے تو جب آپ آگے بڑھتے جائیں گے، بڑھتے 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 جب عالم دین بن جائیں گے، اس وقت آپ کی لوگ کتنی عزت کریں گے. اور پھر دنیا کے اندر یہ مقام اللہ نے اس عالم دین کو، حافظ قرآن کو دیا کہ یہاں پر دنیا کے عہدیدار، چاہے ملک کا وزیر اعظم، صدر پاکستان بھی آ جائے تو نماز کا وقت ہوتا ہے تو سامنے مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب. کون کھڑے ہوتے ہیں؟ وہی محلے کی مسجد کا امام صاحب ہی آگے آتا ہے. تو امام جو ہی آپ قرآن کے ساتھ ٹچ ہوئے تو پوری قوم کے رہنما آپ بن گئے، پوری قوم سے بڑے آپ بن گئے. سمجھ آ رہی ہے ہماری بات؟ یہ تو دنیا کا اعزاز ہے. اور جب کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حافظ قرآن جو ہے، کل جب آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب سارے بیٹھے ہوں گے، حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، ادھر آ جائے گا، حافظ قرآن جائے گا، فرشتے اس کے سر پر ایک تاج رکھیں گے، جیسے بادشاہ تاج رکھا کرتے ہیں. آج کل تو بادشاہوں کے سروں پہ تاج نہیں ہوتا، پہلے زمانے میں جب بادشاہت کے، آج کل تو بادشاہت کا نظام ہی نہیں رہا، جب بادشاہت کا نظام تھا تو اس وقت بادشاہ اپنے سروں پر تاج رکھا کرتے تھے، یہ اس کا اعزاز اور اکرام ہوا کرتا تھا. کل قیامت کے دن جب حافظ قرآن اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو اس کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے وہ تاج اتنا چمکدار ہوگا کہ 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کی چمک سے بھی زیادہ اس حافظ قرآن کے سر پر جو تاج رکھا جائے گا اس کی چمک زیادہ ہوگا. کہہ دو سبحان اللہ. یہ اعزاز نہیں ہے؟ کل جب سارے آپ کے محلے کے، علاقے کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی سب ہوں گے، ان سب کے سامنے آپ کے سر پر جب آپ کو اتنے اعزازات سے نوازا جائے گا. دنیا کے اندر پہلی دوسری پوزیشن، دوسری کلاس سے تیسری کلاس سے جب ملتی ہے نا، چھوٹی سی اسکول والے ٹرافی دے دیتے ہیں، ٹرافی دیتے ہیں، خوش ہوتے ہو یا نہیں ہوتے؟ اور جب اتنا بڑا تاج آپ کے سر پر رکھا جائے گا تو خود سوچو کہ کتنی آپ کو اس وقت خوشی ہوگی. اور پھر آپ کو ہی نہیں، آپ کے والدین کے سروں پر بھی ایسا ہی تاج رکھا جائے گا. یہ اعزاز. اور پھر اس کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا. قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، جہاں پر آخری سورت، آخری آیت پڑھے گا وہی اس کا آخری مقام ہوگا. تو یہ حافظ قرآن کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہوگا. اس لیے عزیز بچوں، آپ لوگ جب بھی یہاں پر آئیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. میں اکثر بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آئیں صبح کے وقت سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں. نفل پڑھنے کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے قرآن کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ جوڑ کے رکھا، ورنہ یہاں پر کتنے آپ سے شکلوں میں بھی خوبصورت، مالدار بھی ہوں گے، سب کچھ ہے، لیکن دنیا داری کے کاموں میں لگے ہوئے، انگلش پڑھ رہے ہیں، میتھ پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری، بایولوجی سارا کچھ سیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے اللہ ان کو توفیق نہیں دے رہا. آپ بچے اللہ کے سب سے پسندیدہ لوگ کہ اللہ نے آپ کو اپنے کلام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا. اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے. اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے مجھے چنا ہوا. جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ نے فرمایا جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا. تو انسان حافظ قرآن بن جائے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت نہیں ہے؟ پھر اس نعمت میں کیا اضافہ ہوگا؟ آپ جلد سے جلد قرآن کے حافظ بن جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں؟ تو روزانہ کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل ضرور پڑھنا ہے، اس کی پابندی کیا گیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے قرآن کے حفظ کرنے کے دوران 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. وہ کیا خیال رکھنا ہے؟ ایک تو قرآن پڑھتے وقت قرآن کے کچھ تلاوت کے، قرآن کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا آدب یہ ہے کہ قرآن جب آپ کے پاس ہو تو پھر دنیا کی باتیں نہ ہوں.
ورنہ طالب علم قرآن کھول کے کبھی اس کے ساتھ باتیں، کبھی اس کے ساتھ باتیں، کبھی ادھر گالیاں دی، کبھی ادھر شرارت کی، ایسا کرتے ہیں یا نہیں؟ اس سے قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے، بے ادبی نہیں کرنی۔ دوسری بات یہ ہے اپنی درسگاہ کی بے ادبی نہیں کرنی، درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ادھر چھلانگ لگائی ادھر چھلانگ لگائی، اس سے درسگاہ کی بے ادبی ہوتی ہے۔ جس جگہ پر بیٹھ کر آپ پڑھتے ہیں، جس ٹپائی پر آپ قرآن رکھ کے پڑھتے ہیں، اس کا ادب کرنا ہے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے ٹپائی پڑھی اس کے اوپر سے چھلانگ لگائی ادھر چلا گیا، ایسا کرتا ہے نا، تو اس سے بے ادبی ہوتی ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے اپنے استاد کی بے ادبی کرنا، اس کی بات نہیں مانتے، استاد کا ادب نہیں کرتے، استاد کے سامنے زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے ایک ٹائم پہ چھٹی کی، گھر گئے واپس نہیں آئے، شیطان ہے آپ کو کہیں ورگلا دیا ہوگا، چھٹی نہیں کی اور واپس آ گئے۔ اب جب آپ گھر سے واپس آتے ہیں مدرسے کی طرف تو 10 جھوٹ اپنے ذہن میں سوچ کے آتے ہیں، استاد سے جا کر یہ بولوں گا، یہ بولوں گا، یہ بولوں گا، لیکن ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر 10 جھوٹ اوپر سے اور بولنے پڑتے ہیں۔ جھوٹ پھر بھی چھپتا ہے، پھر بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اب یہ کتنا بڑا بندہ مجرم بنتا ہے، آپ مسجد میں کھڑے ہو کر قرآن ہاتھ میں لے کر اپنے استاد کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، تو صرف جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو جب یہ اتنی پاک جگہ پر کھڑے ہو کر اس پاک کلام کو ہاتھ میں لے کر پھر جب جھوٹ بولے گا تو اس پر ڈبل لعنت نہیں برسے گی؟ بولو۔ پھر جب قرآن کا ادب نہیں کرتا، درسگاہ کا ادب نہیں کرتا، ٹپائی کا ادب نہیں کرتا، استاد کا ادب نہیں کرتا، پھر ہوتا کیا پتہ ہے؟ یہی طالب علم جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد چھوڑ کے چلا جاتا ہے، باقی ساتھ والے ساتھی اس کے کہتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے چلا جائے، کیا ہوا جی؟ بیمار ہے جی، وہ کہتا ہے میں نے نہیں پڑھنا۔ اصل حقیقت میں اس کو اللہ کی طرف سے پکڑائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ تو میرے قرآن کے قابل نہیں ہے، تو میرے اس پاک گھر کے قابل نہیں ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ اصل میں وہ خود نہیں نکلتا، اس کو اللہ کی طرف سے نکالا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی نہیں؟ تو اس پر اللہ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے، جتنا بھی ہو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ اس دور کے اندر تو نے مجھے اپنے کلام کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اس بات پہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ روزانہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے ضرور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں اور اللہ سے مانگا بھی کریں، اے اللہ میں اپنی طرف سے محنت تو کر رہا ہوں، تو میرے سینے کو کھول دے، میرے دماغ کو تو کھول دے، میں تیرے پاک کلام کو جلد سے جلد حفظ کر سکوں۔ جب آپ دعائیں مانگتے رہیں گے تو دیکھنا ان دعاؤں کا اثر یہ ہوگا کہ آپ جلد سے جلد قرآن کے حافظ بھی بن جائیں گے، عالم بھی بن جائیں گے، لیکن ہم مانگے تو صحیح۔ اور پھر آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم بعد میں آنے والے وقت میں بھی دین کا کام ہی کرتے رہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ ابھی سے ہی آپ اپنے لیے اللہ سے قبولیت کی دعا مانگیں۔ کس کی دعا مانگیں؟ اے اللہ میں تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اپنے دین کی خدمت کے لیے مجھے قبول کر دے۔ اللہ کے ہاں انسان کی قابلیت شرط نہیں ہے۔ کیا شرط نہیں ہے؟ قابلیت کبھی بھی شرط، بہت انسان ذہین ہو، بہت خوبصورت ہو، بہت مالدار پیسے والا ہو، لیکن وہ دین کا کام نہ کر رہا ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ لیکن ہم نے دیکھا ہے بہت غریب ہے، شکل سے بھی اتنا خوبصورت نہیں، پیسہ بھی پاس نہیں، لیکن دین کا بہت بڑا کام کر رہا ہے، تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک قبولیت شرط ہے، قابلیت شرط ہے۔ تو سب سے پہلے جب بھی آپ نفل پڑھیں اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور ساتھ اللہ سے کیا کریں؟ اپنی قبولیت کے لیے دعا مانگیں گے سارے انشاءاللہ۔ آپ ایک وقت آئے گا، دیکھ لینا آپ کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ سے اتنا دین کا کام لے گا کہ رہتی دنیا تک لوگ دیکھتے رہیں گے، لیکن اللہ سے مانگیں۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا طالب علم زمانے کے اندر انتہائی کن ذہن، جن کا ذہن بالکل کام ایک لفظ ان کو یاد نہیں ہوتا، آج دین کا بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ اور کئی ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہمارے ساتھ پڑھنے والے لوگ جو بہت طالب علم زمانے میں ذہین ترین، جو پہلی پوزیشنیں لینے والے، فرسٹ آنے والے، اور ذہین اتنے کے مال بھی ہے، شکل سے بھی خوبصورت ہیں، لیکن دین کا کام نہیں کر رہا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ بے شک کن ذہن ہی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ دیکھنا آپ سے خود کتنا دین کا کام دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں؟ تو اس پر سارے بچے کوشش کیا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی؟